نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین محفل حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محفل، علماء کرام، مشائخ کرام اور میرے ہم عمر ساتھیوں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس محفل میں آنے سے پہلے مجھے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کا ایک قول یاد آیا کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے۔ ہمارا اس محفل میں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بزرگوں کو بھولے نہیں بلکہ ان کی محنت اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ آج ہم حضور شیخ القرآن حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ رحمہ کے اس عرس کی بابرکت محفل میں موجود ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت صاحب نے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے خلفاء، ان کے مریدین اور محبین پر اپنا رحم فرمائے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس چیز سے ہوتی ہے کہ اس کی دوستیاں کن لوگوں میں سے ہیں۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی دوستی اعلیٰ افسران یا اعلیٰ حکمران سے ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ان کا ایک دبدبہ اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہ چھیڑو، ان کی تو پہنچ بہت اوپر تک ہے، ان کی دوستی تو اعلیٰ حکمرانوں سے ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کا دوست ہو تو ہم اس بندے کا بھی اس رشتے کو دیکھتے ہوئے احترام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کا دوست ہے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی، اس جملے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ اس اعلیٰ مقام و مرتبے پہ فائز ہیں کہ کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، صحابیت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نیا صحابی بھی نہیں آئے گا، لیکن اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حشر تک اس میں اولیاء اللہ آتے رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اصلاح امت اور دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو آپ کو کافی لوگ ملیں گے جو اولیاء اللہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، اولیاء اللہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن ہم قرآن مجید سے دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے نہ تو کوئی غم۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پہ دنیا میں کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت نہیں آتی، یہ زندگی کا طور طریقہ ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ مشکلات اور آزمائشوں سے ضرور گزرتا ہے، لیکن اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا کے غم اور پریشانی اولیاء اللہ کو ہلا نہیں سکتے، یہ ان کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے، انہیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔
سب سے پہلی وجہ تو جب ان کے اوپر پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو یہ صبر و استقامت کا دامن تھام لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑی طاقت مصلح اور دعا کی موجود ہے، 2 فرض پڑھیں گے اور رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اسی لیے دنیا کی کوئی غم اور پریشانی ان کو ہلا نہیں پاتی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی مستجاب الدعوات بزرگ ہونے کے باوجود صبر اور استقامت کی بار بار دعا کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ اور اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو تقدیر الہی کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ ان کی ایک ہی جستجو ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی لیے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ اس پر صبر شکر کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا، اولیاء اللہ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، دنیا کے معاملات ان کو پریشان نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کا سامان، دنیا کی آسائشیں، دنیا کا آرام بے شک جتنا مرضی زیادہ دکھے اس نے ایک وقت پر آ کے ختم ہو جانا ہے۔ آپ جتنے بڑے مرضی بڑے گھر بنگلے بنا لیں، جتنا دھن دولت جمع کر لیں، آج سے 100 سال بعد ہو سکتا ہے انہی گھروں میں آپ کی اپنی اولاد نہ رہ رہی ہو۔ تو یہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جو دنیا کا سامان ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس آج بہت زیادہ مال ہے تو آج آپ کی باری ہے اس کو استعمال کرنے کی، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کریں گے یہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ دنیاوی مال کی فطرت ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، کیونکہ اس کو فنا ہے۔ اولیاء اللہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دنیاوی معاملات ان کو پریشان نہیں کر پاتے۔ اس سے مجھے یاد آتا ہے ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے حضرت صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا، اور ہم میں سے بھی جن لوگوں نے حضرت صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جیسے مرضی حالات ہوں حضرت صاحب لگاتار مسکراتے رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر میں نے کبھی بھی پریشانی کے کوئی اثرات نہیں دیکھے، یہاں تک کہ جب شدید بیماری میں ان کے آخری ایام چل رہے تھے تب بھی ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت بیمار ہیں یا یہ پریشان ہیں، ایسے ہی لگتا تھا کہ ان کا دل لگاتار کسی سکون میں ہے۔ تو وہ رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ہر دفعہ اتنے پرسکون نظر آتے ہیں چاہے حالات جیسے مرضی ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے مجھے جواب دیا کہ دنیا اور دنیا کے مال کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ اولیاء اللہ کو دنیا کا غم اور پریشانی چھیڑ نہیں پاتا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اولیاء اللہ کا دل عشق الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے دنیا کی محبت اور غیر اللہ کی محبت ان کے اندر سما نہیں پاتی۔ ان کا ہر لمحہ اسی جستجو میں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دل کے 2 حصے کرو تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد رسول اللہ لکھا پاؤ گے۔ تو اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت عشق الہی میں ہوتے ہیں، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی محبت ان کے دل میں سما نہیں پاتی۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی اول ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ یہ جو بھی کام کریں ان کی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ مجھے یہاں پہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا۔ ان کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی تو خادم مبارک ہو کی صدا دیتا ہوا حضرت صاحب کی طرف آ رہا تھا۔ تو جب حضرت صاحب نے مبارک ہو سنا تو ان پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئے اور خادم سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے جو تو مبارک ہو کہہ رہا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو نے خبر تو بہت اچھی سنائی ہے اور یہ اللہ کا شکر کرنے کا وقت ہے، مگر تو جس طرح مبارک ہو کی صدا لگا رہا تھا مجھے ایسے لگا کہ تجھے خبر ملی کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولین ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ 2 قوتیں ہیں، ایک قوت نظریاتی اور ایک قوت عملی۔
قوت نظریاتی کو عقیدے کی قوت بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں قوتیں زور پکڑتی ہیں تو اللہ کا ولی معرض وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ اولیاء اللہ کو دیکھیں گے تو یہ لوگ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتے کہ جدھر عوام آج کل چل رہی ہے یہ بھی اسی عقیدے کے اوپر چل پڑیں، یا اگر کسی کو ان کی کوئی بات بری لگے تو یہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں، یا یہ کبھی کسی ایک مکتب فکر کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کبھی کسی دوسرے مکتب فکر کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن باتوں اور عقیدوں کے اوپر اکابرین اہل سنت نے مہر لگا دی یہ انہی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اپنے عقائد کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری عملی قوت، یہ لوگ جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں بذات خود اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ دن میں روزے رکھتے ہیں تو رات کو قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ آپ کو خطبات دیتے ہوئے درس دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی اور بات کریں اور اکیلے میں ان کے معاملات ہی کچھ اور ہوں، بلکہ جیسے یہ باہر ہوتے ہیں ویسے ہی اندر سے شفاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں؟ یہ در حقیقت قرآن ہمیں اولیاء اللہ کا طرز عمل اور ان کی طبیعت کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے، ان کے طرز عمل میں حسن ہوتا ہے، حسن اخلاق کے یہ لوگ مالک ہوتے ہیں۔ یہ بے وجہ لوگوں سے الجھتے نہیں، کوئی دنگے فساد نہیں کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، کسی کے عقیدے کے ساتھ نہیں الجھتے، یا اپنی خوشامد کرانے کے شوقین نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جاہل ان سے بحث کرنا بھی شروع کر دے تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ قالوا السلامہ، اس کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خاص مشن کے اوپر ہے۔ انہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنا ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جاہلوں سے بحث کرتے ہوئے ضائع کر دیں۔ اور اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے یا ان پہ تنقید کرتا ہے تو ان لوگوں کو اس بندے کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے نہ تو کسی سے محبت کرتے ہیں نہ تو کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ان کا ذاتی دشمن بھی ہو تو یہ اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے، کوئی رب رسول کا دشمن ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو صلاح الدین ایوبی بن کے جنگ میں بھی اتر جاتے ہیں۔ ادھر مجھے واقعہ یاد آتا ہے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا، کہ ایک دفعہ حضرت دریا میں کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے دیکھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے عقیدت مند ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے شیخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ وہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کے عرض کرتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا، لیکن آج تو حد ہو گئی۔ انہوں نے آپ کا اتنا مذاق اڑایا ہے کہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ ان کو اسی دریا میں ڈبو کے غرق کر دے۔ حضرت نے فرمایا کہ دعا کروں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دعا کریں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کر دوں دعا؟ تو انہوں نے فرمایا دعا کریں کہ اللہ ان کو غرق کر دے۔ تو حضرت ذوالنون مصری اپنے دست اقدس اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جیسے یہ نوجوان آج ہنستا اور مسکرا رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ایسا ہی ہنستا اور مسکراتا رکھیں۔ یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا مقام، کہ کوئی اگر ان کو کوئی بات کر دے تو یہ اس کو دل پہ نہیں لیتے، بلکہ یہ لگاتار اصلاح امت کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہر کسی کا ایک اپنا تجزیہ ہوتا ہے، ایک اپنی رائے ہوتی ہے۔ میرا ایک تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہماری قوم جس معاشرتی بحران کا شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ اور علماء کی صحبت کو ترک کر دیا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، اور اسی کو لوگ سب سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، سب سے زیادہ سنتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔
خاص کر ہماری نوجوان نسل اس چیز کا سب سے زیادہ شکار ہو رہی ہے۔ میں نے کئی گھر اب ایسے دیکھے ہیں کہ بزرگوں کے دلوں میں تو اولیاء اللہ کی محبت ہے، لیکن نوجوانوں کے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایسے ہی گروہ کی باتوں میں آ گئے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے بات تو ایسی کرتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ کی بات کریں گے، لیکن در حقیقت وہ ان کے عقیدوں کے ساتھ الجھتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل سے اولیاء اللہ کی، صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی اور حضور کی محبت کو نکالا جائے، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بندے کے دل سے ختم ہو جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بلکہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہونے کا حکم کیوں ہمیں قرآن نے دیا؟ کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کی آپ کی صحبت ہوگی اسی طرح کے آپ کی شخصیت ہوگی۔ اگر آپ ایک عطر کی دکان میں بیٹھ جائیں نا بے شک چپ کر کے، تو آپ 2 گھنٹے بعد باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے اولیاء اللہ کی صحبت کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے عقیدے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبت کو اپناتے ہیں ان کے سامنے شیطان کا وار نہیں چلتا۔ جب شیطان مردود کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا، تو اس نے کیا ترکیب لگائی کہ لوگوں کو اولیاء اللہ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے جیسے لوگ اولیاء اللہ سے دور جاتے رہے ان کے عقیدے خطرے میں پڑ گئے۔ یاد رکھیں نجات عقیدہ اہل سنت میں ہی ہے۔ یہ وہ واحد عقیدہ ہے جس کو آپ قرآن و سنت کے ساتھ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اسی لیے ادھر ادھر نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تجھے بلاتا ہے نا کہ آؤ اللہ کی باتیں کریں اور تمہارے عقیدے کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اپنے عقائد کے اوپر کھڑے رہیں۔ اولیاء اللہ کی محبت اور صحبت وہ ہے جو ہمیں رب کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اللہ کی قربت حاصل کروں، تو حضرت نے فرمایا کہ اولیاء اللہ سے محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کریں۔ اللہ اپنے ولیوں کے دلوں پر نظر ڈالتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ولی کے دل پر تمہارا نام پڑھے اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ اسی لیے بس اسی بات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اولیاء اللہ کی صحبت کو نہ چھوڑیں۔ انہی کی صحبت میں دین نے ہمیں دنیا میں بھی بچانا ہے، آخرت میں بھی بچانا ہے۔ اپنے بچوں اپنے بزرگوں کو اولیاء اللہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جب پرفتن دور آئے گا تو جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہوں گے وہ سب سے پہلے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ کے دامن کو نہ چھوڑیں، علماء کرام کے دامن کو نہ چھوڑیں، بلکہ ان سے محبت کریں اور ان کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔